بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 19. لیکچر نمبر 1 آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ لیکچر نمبر 19 اور یہ ہے 19 اور سمری پارٹ 1 میں سارا کورس جو ہے جو ہم نے کیا ہوا ہے یہاں تک، تو میں ان 2 حصوں میں اس کی سمری کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اسٹوڈنٹس ایگزام کے دوران میں یہ آسانی سے دیکھ کر فیسیلیٹیٹ ہو سکیں اور بس سیدھا اس کو چیک کر کے مطلب ایگزام کے لیے تیار ہوں، کیونکہ 2-3 دفعہ تو انہوں نے دیکھا ہی ہوگا سارے لیکچرز، تو ان کے لیے کافی آسانی ہوگی یہ سب کچھ دیکھنے اور پڑھنے اور سمجھنے اور جاننے کے لیے. تو بغیر کسی وقت کے ضائع کیے میں سٹارٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ سارا کورس پڑھا ہوا ہے اور میں نے آخری 2 لیکچرز میں اس کو کور کر دینا ہے. اچھا جی، ہم نے پہلا لیکچر شروع کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اس کا کانٹینٹس، ڈیفینیشن اور مختلف ڈیفینیشنس کے بارے میں بات کی تھی. یہ دیکھیں آپ کا کورس کانٹینٹ ہے، تقریباً ہم نے سارا کچھ کور کیا ہے، تقریباً نہیں مکمل طور پر کور کیا ہوا ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچتا اس میں. آپ ڈیٹیل میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، ڈیفینیشن. The word tort is derived from Latin word tortum. ٹوٹم سے نکالا گیا ہے، اور فرینچ میں بھی یہ ورڈ موجود ہے، اور رومن لا میں یہ ورڈ ڈیلیکٹ موجود ہے ٹوٹ کے لیے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ٹوسٹڈ یا کوئی رانگ. اچھا، یہ ٹوٹ لا کیا ہے؟ یہ ایک جسم ہے، یہ ایک البم ہے، یہ ایک مجموعہ ہے ایسی ریمیڈیز کا، ریمیڈیز کہتے ہیں کوئی تلافیوں کا، تلافی کی اقسام کا، جو کہ سول کورٹ میں اپلائی ہوتے ہیں اور اس پر سول پروسیجر اپلائی ہوتا ہے، اور یہ ان لوگوں کو جو کہ جن کا نقصان ہوا ہے ان کو سفرڈ جو ہیں یا ہارمڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور ان کی تلافی کرتا ہے، ان کی بھرپائی اور ان کے زخموں کو مندمل کرتا ہے. اس میں 2 پارٹیز ہوتے ہیں نارملی، پلینٹف اور ٹورٹ فیزر. پلینٹف وہ بندہ ہوتا ہے جس کا نقصان ہوا ہوتا ہے، اور وہ خفا ہو کر اب عدالت میں آ کر آپ کے اوپر سوٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میرا نقصان ہو کیوں کیا آپ لوگوں نے، اور یہ اپنا حق پوچھنے کے لیے عدالت میں آیا ہوا ہوتا ہے. ٹورٹ فیزر وہ بندہ ہوتا ہے جس نے کسی کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کو ہم ڈیفینڈنٹ بھی کہتے ہیں. اچھا جی، ٹورٹ تو انٹروڈکشن میں ہم نے یہ بات کر دی ہے کہ یہ سوسائٹی میں لوگ اگر کوئی کسی کا نقصان کرتا ہے تو اس کی کمپنسیشن کے لیے کامن لا میں یہ چیزیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کر ہم اس نقصان کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اس کے 3 ایسنشلز ہیں ٹورٹ کے: رانگ فل ایکٹ یا کوئی ایسا غلط کام، ان ایکشن. لیگل ڈیمیج، اگر کوئی غلط کام ہو تو اس کا لیگل ڈیمیج بھی ہوگا. لیگل ڈیمیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹورٹ لا ایک ضرر مانے، غلط کام مانے، اور لیگل ریمیڈی اس کی پھر ریمیڈی رکھی ہوئی ہوگی ٹورٹ لانے کے، یہ اگر ہو جائے گا تو اتنا اس کو تلافی کرنا پڑے گا، یہ دینا پڑے گا، وہ دینا پڑے گا. اچھا جی، مختلف ڈیفینیشنز تھی اس کے بعد. اس میں جو سر جان سالمنڈ کی ڈیفینیشن تھی، ٹورٹ از اے سول رانگ فار وچ ریمیڈی از اے کامن لا. اس میں یہ ایک سول رانگ ہے، ریمیڈی کامن لا ہے، اس میں کامن لا موجود ہے، انلمیٹڈ ڈیمیج دے گا، اور یہ بریچ آف کانٹریکٹ، بریچ آف ٹرسٹ اور دیگر ایکویٹیبل اوبلیگیشن سے کافی مختلف ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ سارا ڈسکشن ہم نے لیکچر 1 میں کیا تھا. پھر ہم نے ونفیلڈ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ دوسرے لیکچر میں پڑھی تھی. یہ کہتا ہے کہ ٹورشیس لائبلٹی جو ہے، یہ ذمہ داری جو ہے یہ کہاں سے ارائز ہوتی ہے؟ یہ کوئی بندے کے اوپر ایک ڈیوٹی اور ایک ذمہ داری رکھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس کو پورا نہیں کرتا قانون میں. دس ڈیوٹی از ٹورڈز پرسنز جنرلی اینڈ its breach is repressible by an action for an unliquidated damages. تو اس کے جو اگر نقصان ہوا ہوتا ہے تو اس کی تلافی اور بھرپائی کرنا اس قانون میں موجود ہوتی ہے. اور جناب فریزر صاحب کی ڈیفینیشن جو ہے، ٹورٹ از این انفرنجمنٹ آف a right in rem. رائٹ ان ریم ہوتا ہے وہ عام لوگوں کے خلاف ہوتا ہے، اور رائٹ ان پرسنم
ایک خاص بندے کے خلاف تو ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کانٹریکٹر میں جو ہوتا ہے رائٹ ان پرسنم ہوتا ہے, ایک خاص بندے کے خلاف اپنے رائٹ کریٹس ہو چکے ہوتے ہیں, اور یہاں رائٹ ان رم ہوتا ہے. اچھا جی, ٹاٹ کی بیسس کیا ہے؟ کیونکہ سوسائٹی میں تو اچھے بندے برے بندے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو سب کا ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ سب ٹھیک ٹھاک زندگی گزارنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, رانگز اور کمپنسیشن, کوئی غلط کام کرے گا تو اس کی کمپنسیشن اس کو دینا پڑے گی. ٹھیک ہے, اور ون پرسن ایک بندہ یا ایک گروپ کسی کے خلاف سوٹ لیتا ہے تو وہ چیزیں ثابت کرتے ہیں, ثابت کرنے کے بعد اس کو یہ چیزیں دینے پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, پرپز آف ٹاٹ کیا ہے کہ وہ کوئی آ کے اس کے حقوق کو سلب کرتا ہے تو حقوق کو سلب کرنے سے بچاتا ہے, اور ایلیمنٹس بھی quite the same thing they are. Intentional tort کیا ہے؟ Intentional tort requires intent, اور tortfeasor the person accused intended the consequences of an act. انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا ارادہ کر کے یہ کام کر لیتے ہیں, اور ارادے کے بغیر نہیں کرتے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر وہ کام کرتے ہیں, اور کسی کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, یا کوئی اس کے خلاف تجاوز کرتے ہیں حقوق میں, اور کسی کے حقوق کو خراب کرتے ہیں. اور پھر اگر ان کو ہم تقسیم کریں تو انٹینشنل ٹاٹ ہے وہ دو حصوں میں بٹتا ہے, پرسنس کے خلاف اور ان کی پراپرٹی کے خلاف. تو انٹینشنل ٹاٹ میں سب سے پہلا ہے اسالٹ ہے. اسالٹ کا مطلب کسی کے خلاف حملے کی تیاری کرنا, حملہ یا حملے کی تیاری کرنا, اور کسی کو اسی طریقے سے انٹیمیڈیٹ یا ڈرانا. بیٹری یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ہاتھ ٹچ کریں یا ایسا ان ویلکم ٹچ کریں کہ وہ اس کو پسند نہ آئے. یہ صرف میں اس کو اس لیکچر میں بھی بتایا تھا, ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ صرف سیکشولی نہیں بلکہ عام طور پہ بھی کسی کو آپ ٹچ کرتے ہیں اور اس کو پسند نہ آئے, اور اس کو یہ پسند نہ ہو کہ آپ اس کے اوپر ہاتھ, یہ جو دوست ہوتے ہیں اکثر یہ کرتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, باتیں کرنے لگتے ہیں. تو اگر کوئی نہ چاہے اور کوئی اس کے اوپر ہاتھ اس کے کندھے کے اوپر وہ جو ڈالتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں اس کو, ورٹیکلی جو ڈالتے ہیں, تو وہ بھی ہو. اگر آپ کسی کی داڑھی ٹوپی کپڑے وغیرہ جو بھی کچھ جسم کا کوئی حصہ ٹچ کرتے ہیں تو سارا اس میں آ جاتا ہے, بیٹری کے اندر آ جاتا ہے. اچھا جی, پھر اس میں فالس امپرزمنٹ ہے, کوئی کسی کو کسی علاقے میں بند کر دیتا ہے, یہ اس میں آ جاتا ہے. اور ایموشنل ڈسٹریس بھی آ جاتا ہے. اچھا, ڈیفیمیشن بھی آتا ہے اس میں, لائبل اور سلینڈر پہ آتا ہے. ڈیفیمیشن مطلب کسی کی بےعزتی کرنا, کسی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچانا, اور لائبل اور سلینڈر میرے خیال میں آگے اس کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے, نہیں ہوئی. اچھا, لائبل اور سلینڈر یہ ہوتا ہے کہ لائبل جو ہے ریٹن میں ہوتا ہے, کسی کی بےعزتی کرنا یا کسی کی شہرت کو نقصان پہنچانا, اور سلینڈر اورلی یا اشارے سے کسی کے وہ اس کو نقصان پہنچانا. ٹھیک ہے. اپروپریشن یوز بائی ون پرسن آف اندر پرسنز نیم, ایک بندے کا کسی اور کے بندے کے نام کو استعمال کرنا, شہرت کو استعمال کرنا, یا اس کے آئیڈینٹیفائنگ کریکٹرسٹکس کو استعمال کرنا تاکہ وہ خود اس کے کچھ فائدہ اٹھائے, اور اس سے پرمیشن آپ نے نہیں لیا ہوا ہوتا ہے. مس ریپرزنٹیشن آپ کو پتہ ہے فراڈ ہے, اور اس میں بھی تقریباً جو پہلا والا ہے سین ہے وہی ہے. مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس اور کنڈیشنز ود نالج دیٹ دے آر فالس, اور کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فالس, یہ سب کچھ خراب ہے, لیکن پھر بھی آپ اس کو کرتے ہیں. اس طرح رانگ فل انٹرفیرنس ہے, کسی کی پارٹی, کسی کی چیزوں میں, کسی کی خصوصاً ہم اگر یہاں کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں کہ دو کانٹریکٹنگ پارٹیز ہیں, اس میں آ کے آپ انٹرفیرنس کرتے ہیں, یہ ایک غلط کام ہے. لیکچر 3 میں ہم نے انٹینشنل ٹاٹ کو مزید آگے پڑھا تھا کہ رانگ فل انٹرفیرنس کیا ہوتا ہے. رانگ فل انٹرفیرنس ود اے بزنس ریلیشن شپ, اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو جس طرح کانٹریکٹنگ پارٹیز تھی اس میں بزنس پارٹیز میں بھی آپ یہ چیز اپلائی کر سکتے ہیں. ٹریسپاس ٹو لینڈ, کوئی آپ تجاوز کرتے ہیں, آپ کسی کے زمین کے اندر داخل ہوتے ہیں حالانکہ وہ آپ نے داخل نہیں ہونا تھا. ٹریسپاس ٹو لینڈ کا یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ صرف فزیکلی داخل نہیں ہونا بلکہ اپنی پراپرٹی کو بھی اس کے اندر داخل کر دینا. لائک فار ایگزامپل, میری پراپرٹی, میری زمین تھی اور اس میں دوسرے بندے کی زمین تھی, دوسرے بندے نے اپنی زمین پر گھر بنوایا اور اس کو پراپرٹی زمین گھر بنا کے وہ بڑا کیا, اور دوسرے چھت پہ
وہ اس نے آپ بالکونی نکال کر میرے پراپرٹی میں کے علاقے کے ہوا میں اس کو شامل کر دی، تو اور بقاعدہ یہ کہ جی بھائی ہوا کسی کی نہیں ہوتی، تو یہ بات غلط ہے، یہ ٹریسپس ہے، ٹریسپس میں آتا ہے۔ ٹریسپس ٹو پرسن پراپرٹی بھی ہوتا ہے، کوئی اموویبل پراپرٹی ہے، موویبل ہے، دونوں میں ہو سکتا ہے۔ نیگلیجنس یہ ہے کہ نیگلیجنس سیمسٹر میں ہے نہیں آپ کے کورس میں، لیکن میں آپ کو ویسے بتایا تھا میں نے کہ آپ کو چیزوں کا اندازہ ہو جائے۔ نیگلیجنس اوکرز وین سم ون سفرز انجری بیکاز آف another's failure to live up، کوئی اپنی رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کرتا، اس کی وجہ سے آپ کا یہ نقصان ہوتا ہے، وہ غفلت کر لیتا ہے اور آپ کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہاں ڈیوٹی آف کیئر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ڈیوٹی دی گئی ہوتی ہے اور اس نے اس ڈیوٹی کو مکمل نہیں کی تو اس کا آپ کا نقصان ہو جاتا ہے۔ کازیشن، the conduct of the defendant must cause the damage that the claimant has suffered، ٹھیک ہے کہ ڈیفینڈنٹ یا دوسرے بندے کا کوئی ایسا کنڈکٹ، ایسا عمل، ایسا ایک کام جس کی وجہ سے آپ کو یہ نقصان ہوا ہے۔ کازیشن کو بنائے دعویٰ یا کاز آف ایکشن بھی کہتے ہیں۔ آکوپائرز لائبلٹی، آکوپائر کی لائبلٹی یہ ہے کہ وہ لافلی کسی کو اندر داخل ہونا ہے، اس کو داخلات دینے کی اجازت دے۔ پرسنل لائبلٹی، any given employer holds a duty to take reasonable care to ensure the safety of their employees. The duty is personal and not delegible۔ پرسنل لائبلٹی کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر ہوتی ہے، اور کوئی امپلائر اپنی ایک ایسی ڈیوٹی اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کا خیال رکھے گا، اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اس کو سیفٹی کٹس وغیرہ دے دے گا تاکہ اس بندے کو نقصان نہ ہو آپ کے کام کرنے سے۔ نویزنس یہ ہے کہ two primary features involves the protection of the use of land or that protection is from unreasonable sorry یہ مجھے نظر نہیں آ رہا میں، اچھا جی unreasonable interference، یا کسی کے unreasonable interference سے یا آپ کی پراپرٹی میں کوئی داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ نویزنس۔ اچھا جی ٹرمینالوجیز، جو دیگر ٹرمینالوجی ہیں جو ٹریسپاس ٹو پرسن ہے، تو آپ بیٹری یا اسالٹ کرتے ہیں کسی کے اوپر، یا لینڈ ہے تو آپ کسی کے اندر انٹرفیئرنس کرتے ہیں، یا گوڈز ہے تو آپ اس کے سامان کو چھوتے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا نقصان نہیں بھی پہنچاتے لیکن پھر بھی آپ اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اچھا جی اکنامک ٹارٹ، کسی کی اکنامک ایکٹیویٹی جاری ہوتی ہے، وہ خریدتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، اس کے اندر آپ ٹرنک میں بھنگ ڈالتے ہیں، اس سے اس کا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پرائیویسی، ٹارٹ آف انویژن آف پرائیویسی، پرائیویسی یہ کہ کسی کو میری چیزوں میں، میری سامان میں، میرے زندگی میں دخل اندازی کی اجازت نہیں، لیکن وہ دخل اندازی کی کوشش کرے یا پریکٹیکلی دخل اندازی کرے۔ اچھا جی ڈیفیمیشن پہ بات ہو گئی ہے، لائبل سلینڈر کی بات ہم نے کی۔ لائبل اور سلینڈر اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ لائبل پرماننٹ ڈیفیمیٹری اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، سلینڈر پر نان پرماننٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ اورل ہو سکتی ہے یا اشاروں سے ہو سکتی ہے۔ اچھا جی ڈیفینسز کیا ہے اس میں؟ ڈیفینسز یہ ہے کہ کنٹریبیوٹری نیگلیجنس، کانسنٹ، اور یہ ڈیفینسز تو خیر بعد میں نہیں آتے تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ کنٹریبیوٹری نیگلیجنس ہے جی، یہ نیگلیجنس اس بھائی کی بھی نیگلیجنس تھی کیونکہ اس سے میرا بھی نقصان ہوا ہے، اور وہ پیسے آپ اسے کاٹ دیتے ہیں اور بچ جاتے ہیں ایکسٹرا پیسے دینے سے۔ کانسنٹ یہ کہ اس بھائی نے کانسنٹ دی تھی اور اس کو جو نقصان پہنچا ہے، اس نے پہلے میرے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا اور یہ پڑھا یہ کو کانٹریکٹ، اس میں یہ کہا تھا کہ بھائی نے کہ اگر تھوڑا بہت نقصان، جو کوئی بھی نقصان ہو جائے تو وہ میرے اپنے ذمہ ہوگا، آپ کو میں سو نہیں کروں گا۔ اس طرح نیسیسٹی، کسی چیز کی نیسیسٹی تھی، ضرورت تھی، آتھرائزیشن، یا اس بندے کو آتھرائز کیا گیا تھا، یا ایک سبسیکوینٹ لیگلٹی آئی، سبسیکوینٹ ہو یا پہلے بھی ہو، ٹھیک ہے، لیگلٹی آئی اور اس کو فالو کیا جائے۔ ریمیڈیز کا تو مکمل ہم ڈسکس کریں گے، یہاں یہ تو بہت شارٹ ہے، اس میں یہ ڈسکس نہیں کریں گے یہ۔ اوکے یہ ہو گیا، ہم اگلی پریزنٹیشن پہ جاتے ہیں۔ لیکچر 7 ہے میرے خیال میں، 6 ہے، کیا ہے پتہ نہیں، 6 ہوگا شاید۔ یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں، جو بھی کوئی ہو ہم ڈسکس کرتے جائیں گے۔ اچھا جی ڈیفینیشن کا تو آپ کو پتہ ہے۔ اب ٹارٹ اور کرائم میں فرق کیا ہے، ہم سیدھا اس پہ آتے ہیں۔
टॉर्ट इज़ स्पीशीज़ ऑफ सिविल रॉन्ग, ये सिविल रॉन्ग है और यहाँ सिविल प्रोसीजर अप्लाई होगा, और वो क्रिमिनल रॉन्ग है, क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई होगा। लॉ और टॉर्ट लॉ का मकसद ये होता है कि लोगों की हुकूक का हिफाजत करें और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन किया जा सके। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है अनकोडिफाइड है, और दूसरा वो क्रिमिनल लॉ जो है वो कोडिफाइड है। इसी तरह इसके अलावा टॉर्ट लॉ जो है, यहाँ वायलेशन होती है किसी की राइट की, और वहाँ जो है कानून की वायलेशन होती है और लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज़ को हर्ट किया जाता है। और नंबर 5 जो है, सॉरी तो मसला ये कि नज़र नहीं आता, हाँ पार्टीज़ की बात है, चलें जी खैर है, बस आसान सी बात है। यहाँ एक तरफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट या क्लेमेंट और डिफेंडेंट होता है, वहाँ विक्टिम होता है या डिफेंडेंट होता है, और दूसरी तरफ प्लेंटिफ की जगह उसको कहते हैं कंप्लेनेंट। In tort, plaintiff himself takes action by filing a suit. यहाँ बंदा सूट फाइल करता है, दूसरी तरफ क्या है कि वो कंप्लेनेंट पुलिस के थ्रू जो है सूट नहीं क्रिमिनल केस फाइल करता है। इन टॉर्ट द रॉन्ग डूअर इज लायबल फॉर कंपनसेशन, वहाँ पनिशमेंट होती है, वहाँ फाइन भी होती है। इसके अलावा क्राइम में इंटेंशनल बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, यहाँ थोड़ा कम रिलेवेंट है या नहीं रिलेवेंट जो भी है, वैसे भी आपने इसको पैसे अदा करने वहाँ कर होगा तो आपको सख्त तरीन सज़ा मिलेगी। इन टॉर्ट्स अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज़ गिवन टू द प्लेंटिफ, यहाँ मैंने आपको बताया कि जो पैसे हासिल होते हैं प्लेंटिफ को दिए जाते हैं, और वहाँ हुकूमत या इदारा लेती है, हुकूमत नहीं सॉरी। अच्छा जी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और टॉर्ट में क्या फ़र्क है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो लॉ तो अगेन टॉर्ट लॉ को अनकोडिफाइड, वो कोडिफाइड। ये जो है एक फिक्स ड्यूटी है और वो जो है कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी है। ये हुकूमत आयद करती है, वो एक दूसरे पर वो जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं वो एक दूसरे पर आयद करते हैं। और यहाँ राइट इन रेम है, सारे लोगों के खिलाफ ये राइट है आपका, और यहाँ वहाँ राइट इन पर्सनम है। इस तरह इन टॉर्ट रेमेडी इज़ बाय वे ऑफ यहाँ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, वहाँ लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, वो चीज़ों को आप बेच कर बीच से चीज़ें तावान को भर सकते हैं। यहाँ वाइकेरियस लाइबिलिटी है, वहाँ ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं है। यहाँ टॉर्ट में इन टॉर्ट्स देयर इज़ नो प्राइवेटी बिटवीन पार्टीज़, वहाँ प्राइवेसी मुकम्मल तौर पर अप्लाइड है। यहाँ माइनर भी लाइबल है, वहाँ माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता किसी के साथ। अच्छा जी, फाइन। चलिए लेक्चर नंबर 4। हाँ, लीगल मैगज़िम क्या होता है? ये मैगज़िम मैक्सिमा से निकला लैटिन वर्ड है, और इसका मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। लीगल मैगज़िम जो हैं 16वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी, जब चीज़ें डेवलप करने लगी, कमर्शियल लॉ, मर्केंटाइल लॉ और ये इंडस्ट्रीज़ डेवलप करने लगी, तो बात ये हो गई कि फिर लोगों में कानून की तरफ रुजू करने का वो ज़्यादा हो गया, लेकिन क़वानीन कम थे थोड़ी सी, जैसे उनको कुछ ऐसा चीज़ चाहिए था कि वो जनरल हो और उसके नीचे चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इसमें अंदर दाखिल हों और बहुत सारे क़वानीन से हम बच जाएँ। तो इसी वजह से उन्होंने इसका सहारा लिया और क्या किया कि इस लीगल मैगज़िम्स जो कुछ दीगर मुख्तलिफ नज़दीक के इलाक़ों में थे उनको उठाया, रोमन लॉ में, लैटिन में, वहाँ से उनको उठाया, बहुत सारों को वैसे ही डाल दिया, बाकी जो थी उसको तर्जुमा किया, इसका ट्रांसलेशन की और उनको शामिल कर दिया अपने उसमें। और सबसे पहले इसको लॉर्ड कॉक से पहले फ्रांसिस बेकन थे, और फिर लॉर्ड कॉक ने इसके ऊपर किताबें लिखी, और वक्त के साथ साथ इनकी अहमियत कम होती गई क्योंकि लेजिस्लेशन उसके ऊपर होती गई, और रजिस्ट्रेशन होते होते एक आज दौर एक आया कि वहाँ लीगल मैगज़िन की कोई जगह नहीं है। ऐसे एफोरिज्म कोर्ट में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ एक्स्ट्रा उसकी अपने लॉ का इल्म दिखाना और जज को थोड़ा बहुत
کیا کہتے ہیں امپریس کرنے کے لیے کہنے کے علاوہ اس کی زیادہ کوئی اہمیت ہے نہیں آج دور میں. ٹھیک ہے. ہاں انٹرنیشنل لاء میں یہ اہمیت رکھتا ہے اور وہاں اس کی جگہ بہت ہے اور وہاں لوگ اس کو استعمال بھی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل لاء ابھی اسی دور سے گزر رہا ہے جہاں 16 سینچری میں جب یہ انگلینڈ کا قانون جو تھا ایک قوانین کی کمی سے گزر رہا تھا. اب انٹرنیشنل لاء اسی دور سے گزر رہا ہے, وہاں قوانین زیادہ ہوتے نہیں ہیں, اگر ہوں بھی تو اس کو اپلائی کرنا مشکل ہوتا ہے, تو اس طرح سی میگزم کا سہارا لے کر کام چلایا جاتا ہے. اچھا جی, کچھ اہم میگزمس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اوبیجس ایبرومیڈیم, جہاں کہیں بھی کیا کہتے ہیں اس کو لیگل, جہاں بھی کہیں بھی رانگ ہوگی وہاں اس کی ریمیڈی ضرور ملے گی. تو اس پر ڈیٹیل میں ڈسکشن پھر کیا گیا ہے. میرے خیال میں اس میں اتنا ڈیٹیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی ضروری چیز سامنے آ گئی تو میں اس پہ بات کروں گا. ایشپا ورسز وائٹ میں یہ بات تھوڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک دو جگہ اس کی اور بھی اس کیس لاء کو ڈسکس کیا گیا ہے. ایشپا ورسز وائٹ میں کیا ہو گیا تھا, یہ ایسا مسئلہ تھا کہ if he's the defendant who was an officer in the parliamentary election refused to take vote of the plaintiff. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دوں کہ پارلیمنٹری الیکشن ہوا ہے اور پی ٹی آئی جس طرح 2018 میں جیتی تھی وہ جیتی ہے, اور پی ٹی آئی جیتی ہے, اور پی ٹی آئی کا ایک ممبر ہے وہ عمران خان کو پرائم منسٹرشپ کے لیے ووٹ ڈالنا چاہتا ہے, لیکن وہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ اس کا ووٹ لیتا نہیں ہے, یا اسپیکر جو ہے یا کوئی بھی ہے اس کا ووٹ لیتا نہیں ہے, اور بعد میں عمران خان وزیر اعظم بن جاتا ہے لیکن اس بندے کا ووٹ تو لیا نہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ڈیمیج نہیں ہوا. ڈیمیج تب ہوتا نا کہ عمران خان وزیر اعظم نہ بنتا, کوئی اور بنتا, زرداری صاحب بنتے یا نواز شریف صاحب بنتے یا عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی اور بنتے, تب اس کا بڑا نقصان ہوتا, ورنہ یہ تو نقصان شمار ہوتا نہیں ہے. تو اس بندے نے کہا کہ جی اس نے جا کے کورٹ میں اس کو کہا, اور کورٹ میں اس کا حق کو اس کے لیگل رائٹ کو مانا گیا, حق کو مانا گیا کہ بالکل نقصان نہیں ہوا, ڈیمیج نہیں ہوا, لیکن ہم یہ بات ضرور مانتے ہیں کہ آپ کی رائٹ کی وائلیشن ہوئی ہے. دوسرا جو ہے ایکشیو پرسنالس مورٹر کم پرسونا, a personal right of action dies with a person. یہ ہے کہ جی ایک بندے کے ساتھ اس کا وہ ختم ہوتا ہے. یہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے نہیں, ابھی ختم ہو چکی ہے. صرف ڈیفیمیشن کے کیسز میں پارٹیز میں کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہاں یہ اپلائی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ساری چیزوں میں اس کی اپلیکیشن ختم ہو گئی ہے, اور نیکسٹ آف کن جو ہے کیس کو چلا سکتا ہے. ایکسٹرپی کوزا نان آرٹر ایکشیو اور ایکشن, کوئی ڈس آنریبل کاز ہو اس سے آپ کسی کو سو نہیں کر سکتے, ایکشن نہیں لے سکتے اس پر. میں یہاں اگزامپل میں نے کوٹ کیا تھا کہ کوئی اسمگلنگ کے لیے خدا نخواستہ ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے, لڑکوں اور لڑکیوں کو باہر ملک لے جایا جا رہا ہے فار سیکشل پرپزز. تو اس میں کچھ میں نے کانٹریکٹ کیا تھا کسی کے ساتھ, کانٹریکٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اگریمنٹ کیا تھا, اور اس اگریمنٹ میں اس نے پورا نہیں کیا, اور میں اب اس کے خلاف تاوان چاہتا ہوں. تو یہ تاوان ہوگا نہیں ہے کیونکہ وہ کہیں گے کہ جی آپ نے جو اگریمنٹ کی ہے وہ انفورسبل بائی لاء نہیں ہے, اسی لیے غلط کام, اس وجہ سے ہم آپ کا یہ نہیں مان سکتے. پھر لیگل انجریز ہم نے میرے خیال میں ڈسکس کی تھی. لیگل انجری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ڈیمیج, ایسا نقصان جو کہ قانون کے نظروں میں انجری ہو. سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی لیگل انجری میں انجوریا سائن ڈیمنم سائن انجوریا. انجوریا سائن ڈیمنم کا مطلب یہ ہوتا ہے انجری وداؤٹ ڈیمیج, اور انجری وداؤٹ ڈیمیجز, اور ڈیمنم سائن انجوری کا مطلب ہوتا ہے ڈیمیجز وداؤٹ انجری. ٹھیک ہے. لاء کے نظروں میں اگر کوئی ایسا یہ مسئلہ ہو تو آپ کو اس کی ریمیڈی ملے گی, ورنہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ پھر ایشپا ورسز وائٹ کا جو ہے ہم نے ذکر کی پارلیمنٹری الیکشن کا, یہ ایگزامپل یہاں پھر سے کوٹ ہو رہا ہے. اور ڈیمنم سائن انجوریا ڈیمیجز وداؤٹ انجری, تو
اس میں یہ ڈیمیج جو ہوتا ہے اس کو وائلیشن کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور حالانکہ نقصان ہوا ہوتا ہے لیکن ڈیمیجز نہیں، یہ ڈیمیج ہے سوری، نقصان ہوا ہوتا ہے لیکن آپ اس کا نہیں بتا سکتے. جس طرح گلاسٹر گرامر اسکول کیس میں یہ گرامر اسکول، اس کے سامنے ایک اسکول بنا تھا اور اس میں سارے لڑکے فلاک کر کے وہاں گئے تھے اور یہ اسکول خالی ہو گیا تھا. تو اس نے کیس کیا، سوٹ لائے وہ، اور کہا کہ یہ میرا جو جتنا بھی حق تھا سارا حق جو ہے وہ سامنے والا اسکول جو ہے وہ کھا گئے. لیکن وہ بات غلط تھی اور عدالت نے اس کی بات نہیں لی. ٹھیک ہے، تقریباً یہی چیزیں ہیں. اچھا جی، لیگل ریمیڈی کیا ہے، ہم اس کو سمری پارٹ 2 میں ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیٹ از آل فار ٹوڈے، اینڈ یہ لیکچر ہم ختم کرتے ہیں یہاں.